یمن کا منظرنامہ اس وقت پیچیدہ ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 2015 سے 2025 تک یعنی 10 برسوں میں یمن میں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں فضائی حملے ہو چکے اور بندرگاہیں، ہوائی اڈے اور سرحدی راستے بارہا بند کیے جا چکے ہیں۔ دسمبر 2025 میں صرف چند دنوں کے اندر 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم، ایک فضائی حملہ، 72 گھنٹے کی ناکہ بندی اور ایک بڑے فوجی انخلاء کا اعلان، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ حالات کس تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یہ سوال اب شدت سے اٹھ رہا ہے کہ امارات کے انخلاء کے بعد جنوبی یمن میں طاقت کا خلا پر کون کرے گا؟ کیا ایس ٹی سی مزید مضبوط ہوگی؟ کیا سعودی عرب براہ راست مداخلت بڑھائے گا؟ یا کیا یہ تمام فریق کسی نئے سیاسی فارمولے پر متفق ہوں گے؟ فی الحال زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ بندوقیں خاموش ہونے کے بجائے نئی سمتوں میں گرج سکتی ہیں۔ 31 دسمبر 2025 کا دن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب یمن کی جنگ میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ امارات کا انخلاء، سعودی عرب کی سخت وارننگ، ایس ٹی سی کی ضد اور علاقائی سفارتکاری کی تیز رفتاری، یہ سب مل کر ایک ایسا منظرنامہ تشکیل کر رہے ہیں جہاں پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئی صف بندیاں جنم لے رہی ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں کہ کون جیتے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس جیت کی قیمت کون ادا کرے گا، اور کیا یمن کبھی اس طویل جنگ کے سائے سے نکل پائے گا یا نہیں۔ یمن کی جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک طرف حوثی شمال میں اپنی گرفت مضبوط رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب جنوب میں ایس ٹی سی کی پیش قدمی نے طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اس پیش قدمی کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ امارات پر الزام ہے کہ وہ پس پردہ اس تحریک کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ امارات اس الزام کو رد کرتا ہے، مگر مکلا پر حملے اور اس کے بعد کے واقعات نے شکوک کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب یمن کا مستقبل کیا ہوگا۔ دسمبر کی آخری رات تھی، مگر یمن کے آسمان پر نئے سال کی روشنی نہیں، خلیجی اتحاد کے ٹوٹنے کی چنگاریاں برس رہی تھی۔ جب مکلا پر بم گرے، ریاض اور ابوظہبی آمنے سامنے آئے اور یمن کی جنگ نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں اتحادی بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ متحدہ عرب امارات نے یمن سے اپنی باقی ماندہ افواج کے انخلاء کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان ایسے وقت میں آیا جب سعودی عرب نے مکلا کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں اماراتی ہتھیاروں کی ترسیل ہو رہی تھی، جس کا مقصد جنوبی عبوری کونسل یعنی ایس ٹی سی کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا، بلکہ کئی دنوں کے بڑھتے ہوئے تناؤ، سخت بیانات، سفارتی فون کالز اور میدان جنگ میں بدلتی صفوں کا منطقی نتیجہ تھا۔ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے امارات کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور ریاض نے کھل کر اس مطالبے کی حمایت کی۔ اس کے چند ہی گھنٹے کے بعد سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے مکلا پر وہ حملہ کیا جس نے خلیجی شراکت داری میں دراڑ کو عیاں کر دیا ہے۔ سعودی موقف واضح تھا، قومی سلامتی سرخ لکیر ہے اور حضر موت اور المہرہ جیسے سرحدی علاقوں میں کسی بھی قسم کی عسکری پیش قدمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 2015 میں جب سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد نے حوثیوں کے خلاف مہم شروع کی تو امارات اس اتحاد کا ایک اہم ستون تھا۔ اماراتی افواج نے جنوب میں اثر و رسوخ کو بڑھایا، انسداد دہشت گردی کے نام پر نیٹ ورکس بنائے اور مقامی ملیشیاؤں کے ساتھ مضبوط روابط قائم کیے۔ 2019 میں اگرچہ امارات نے اپنی بیشتر افواج واپس بلا لی، مگر ایک محدود دستہ جنوبی علاقوں میں موجود رہا۔ یہی دستہ اب باضابطہ طور پر واپس بلایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ امارات نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ یمن میں اس کی کاؤنٹر ٹیررزم مہم ختم ہو چکی ہے۔ مکلا پر ہونے والا حملہ محض ایک عسکری کارروائی نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی تھا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پر موجود سامان ایس ٹی سی کے لیے تھا، جبکہ امارات نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ترسیل اس کی اپنی افواج کے لیے تھی اور اس میں ہتھیار شامل نہیں تھے۔ اس اختلافی بیانیے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اتحادیوں کے درمیان اعتماد کی سطح خطرناک حد تک گر چکی ہے۔ یمن کے صدارتی کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے نہ صرف امارات کے ساتھ دفاعی معاہدہ منسوخ کیا، بلکہ فضائی حدود میں نو فلائی زون، سمندری زمینی ناکہ بندی کا اعلان بھی کیا، جس کی مدت 72 گھنٹے رکھی گئی۔ اسی دوران جنوبی عبوری کونسل نے اپنی پوزیشن مزید سخت کر لی۔ ایس ٹی سی، جو کبھی حوثیوں کے خلاف حکومت کا اتحادی تھا، اب کھل کر جنوب یمن کی علیحدہ ریاست کے لیے میدان میں اتر آیا ہے۔ دسمبر 2025 کے دوران اس نے حضر موت اور المہرہ کے بڑے حصوں پر قبضہ کیا، وہ علاقے جو نہ صرف جغرافیائی طور پر اہم ہیں بلکہ سعودی سرحد کے قریب ہونے کے باعث ریاض کے لیے اسٹریٹجک حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ ایس ٹی سی کے ترجمان انور التمیمی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ان کی فورسز کی طرف کوئی پیش قدمی ہوئی
تو جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، خلیجی سیاست میں اس کشیدگی کے اثرات فوری طور پر سفارتی سطح پر بھی دکھائی دیے۔ قطر نے سعودی اور اماراتی بیانات کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خطے کے مفاد میں قرار دیا اور GCC چارٹر کی روح کے مطابق اچھے ہمسائیگی پر زور دیا۔ اسی روز سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے کیے، جن میں علاقائی پیش رفت زیر بحث آئی۔ یہ رابطے اس بات کا ثبوت تھے کہ یمن میں ہونے والی تبدیلیاں صرف مقامی نہیں بلکہ عالمی توجہ کا مرکز بھی بن چکی ہیں۔ امارات کی وزارت دفاع کے بیانات میں الفاظ نپے تلے تھے مگر پیغام واضح تھا۔ حالیہ پیش رفت اور انسداد دہشت گردی مشن کی سلامتی اور موثریت پر ممکنہ اثرات کے پیش نظر انخلا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جملہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ زمینی حالات اب امارات کے لیے قابل قبول نہیں رہے۔ سعودی عرب کے ساتھ کھلا عسکری تصادم یا کم از کم اس کے قریب صورتحال نہ صرف خلیجی اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ امارات کی علاقائی حکمت عملی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے، خلیج تعاون کونسل کے اندرونی اختلافات۔ جی ہاں، GCC، جس میں قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان اور امارات شامل ہیں، ماضی میں بھی بحرانوں سے گزری ہے، مگر یمن کا معاملہ اس اتحاد کے لیے ایک کڑا امتحان بن چکا ہے۔ اگر یمن میں اتحادی ایک دوسرے پر بمباری کریں، الزامات لگائیں اور دفاعی معاہدے منسوخ ہوں تو یہ اتحاد کی ساکھ پر گہرا سوالیہ نشان ہے۔ یمن کے عوام کے لیے یہ تمام فیصلے محض خبروں کی سرخیاں نہیں بلکہ روزمرہ کی حقیقت ہے۔ مغلا کی بندرگاہ پر اٹھتا ہوا سیاہ دھواں، جلتی گاڑیاں، بند راستے اور غیر یقینی مستقبل، یہ سب اس جنگ کی قیمت ہے جو ایک دہائی سے جاری ہے۔ جب طاقتور ممالک اپنی سرخ لکیروں کا اعلان کرتے ہیں تو ان لکیروں کے بیچ عام لوگ ہمیشہ پستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔